چل رہا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی احادیث کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہیں۔ 10ویں حدیث یہ ہے کہ قیامت کا خوف اور توشہ آخرت کی تیاری ہمیشہ سے خاصان خدا کا وتیرہ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اکرم کے استفسار پر جناب فاطمہ الزہرا نے جواب دیا، خدا کی قسم میرا حزن و افسوس زیادہ ہے، میری تہی دستی فراواں اور میرا تاسف بڑھ گیا ہے کہ سفر آخرت کی کیا تیاری کی ہے۔ دیکھیے جناب فاطمہ الزہرا جو اتنی عبادت گزار، اتنا ان کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ دین کی تعلیم دیتے ہوئے اور اپنے گھر کو سنوارتے ہوئے، بچوں کی تربیت کرتے ہوئے، شوہر کی خدمت کرتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، دین کو پھیلاتے ہوئے، رسول اکرم کی خدمت کرتے ہوئے وہ گزر گئے ہیں۔ لیکن وہ اتنا افسوس کریں کہ میں نے سفر کی تیاری کے لیے کچھ نہیں کیا۔ سفر آخرت کے بارے میں پریشان ہیں۔ ہم لوگ کتنے آزاد ہیں کہ ہم کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہمیں یہاں سے واپس بھی جانا ہے، اور ہم یہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے۔ تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ ہمیں سمجھا رہی ہیں یہ بات کہ دیکھو پہلے آخرت کے بارے میں بھی سوچو، اور جب ہم سوچیں گے آخرت کے بارے میں، اللہ کی پیشی کے بارے میں، اللہ کے سامنے پیشی کے بارے میں، یا میزان کے بارے میں، یا ہم یہ سوچیں گے کہ ہم کسی ہمارے ائمہ طاہرین ہوں گے، بی بی ہوں گے، رسول ہوں گے، ہم کیسے جا کے وہاں پہ کھڑے ہوں گے، کیا کیا ہم نے کیا، تو پھر یقیناً ہم اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں گے، اور پھر ہم بہتر سے بہتر کام کرنے کی، عمل کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم اس قابل ہو سکیں کہ وہاں کے جو مسائل ہیں ان کو آسانی کے ساتھ، اور وہاں کی جو پل صراط ہے اس کو آسانی کے ساتھ طے کر سکیں۔ حدیث نمبر 11 کہ زندگی کی سختیوں کو برداشت کرنا، یہ بی بی کا کام تھا۔ ایک دن سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ الزہرا علیہ السلام سے دریافت فرمایا، پیاری بیٹی تم مجھے کچھ پریشان لگ رہی ہو، تم پریشان ہو؟ آپ نے فرمایا، اے بابا آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ایک ہی چادر ہے، اسی کو بچھا کر اس پر بیٹھ جاتے ہیں اور اسی کو اوڑھ لیتے ہیں۔ یعنی غربت کا یہ عالم تھا، لیکن بی بی کی قناعت، سبحان اللہ، کیا کہنے کہ کس طرح سے قناعت کے ساتھ گزارا کیا بی بی نے۔ بچوں کے ساتھ ایک ہی چادر ہے، اس کے اوپر بیٹھ بھی جاتے ہیں، اسی کو رات کو اوڑھ لیتے ہیں۔ ہمارا تمام تر درود و سلام اس ہستی کے اوپر کہ جس نے ایسے حالات میں بہترین طریقے سے زندگی گزار کے اور ہمیں بہترین سبق دینے کی کوشش کی ہے۔ جنگوں میں بی بی نے کس طرح سے شرکت کی، حدیث نمبر 12 میں جنگ خندق میں مدینہ منورہ دشمنوں کے محاصرے میں تھا۔ ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق لشکر اسلام کی مدد کر رہا تھا۔ حضرت فاطمہ زہرا بھی روٹیاں پکا کر محاذ جنگ کے مجاہدین کی ضروریات کو کسی نہ کسی حد تک پورا کر رہی تھیں۔ ایک مرتبہ اپنے بچوں کے لیے روٹیاں پکائیں، لیکن پدر گرامی کے بغیر کھانا گوارا نہ ہوا، تو محاذ جنگ کے اگلے مورچوں پر اپنے والد گرامی کے پاس روٹیاں لے کر پہنچیں اور فرمایا، بابا جان یہ روٹیاں میں نے بچوں کے لیے پکائی تھیں، لیکن میرے دل کو گوارا نہ ہوا، کیا تو اس لیے یہ روٹیاں آپ کے لیے اگلے مورچوں پر آپ کی خدمت میں لے کر آئی ہوں۔ لیکن جب بہت زیادہ جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس مقام پہ ایک خاتون کا اس طرح سے اپنے دل میں جو درد تھا ان کا کہ میرے بابا اور اگلے مورچوں کے مجاہد جو ہیں نا وہ بھوکے ہوں گے، تو کس طرح سے آپ اگلے مورچے کے اوپر گئیں وہ روٹیاں لے کے اور اپنے بابا کو کھلائیں، اور پھر تو یہ طبقات کبریٰ جو ہے اس کی حدیث نمبر 400 ہے۔ اور کبھی آپ سوچیں کہ جب جنگ کا میدان گرم ہوتا ہے اور
زمین پہ تلواریں اور نیزے اور ٹوٹے ہوئے اور وہ سب پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو کس طرح سے خاتون جنت گئی ہوں گی اور کس طرح سے اس مقام کے اوپر پہنچیں کہ جہاں پہ بابا جان موجود تھے۔ حجاب اور حضرت فاطمہ، یہ 13ویں نمبر کی حدیث ہے۔ ایک نابینا شخص اجازت لے کر حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوا۔ رسول خدا نے دیکھا، فاطمہ فوراً کھڑی ہوئیں اور جلدی سے چادر سر پر ڈال لی۔ رسول اللہ نے فرمایا، بیٹی یہ شخص نابینا ہے۔ حضرت فاطمہ نے جواب دیا، اگرچہ وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن میں تو اسے دیکھ رہی ہوں۔ اگر وہ دیکھنے سے قاصر ہے لیکن ایک عورت کی بو کو تو سونگھ سکتا ہے، یعنی عورت کی خوشبو اس کے ناک میں پہنچ چکی ہوتی ہے، تو یعنی اس قدر حجاب کا خیال اور اس قدر پردے کا خیال۔ حدیث نمبر 14 میں محرم اور نامحرم کے بارے میں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہماری پردہ دار خواتین بھی بعض اوقات حجاب کی پابندی نہیں کرتی اور خاندان کے نامحرم رشتہ دار بغیر پیشگی اطلاع کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن سیرت جناب فاطمہ زہرا ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نامحرم اپنے خاندان کا ہو یا غیر ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بینا ہو یا نابینا ہو، وہ نامحرم ہے اور اس سے پردہ واجب ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ رسول خدا نے حضرت فاطمہ زہرا کے دروازے پر دستک دی اور فرمایا، اے اہل بیت، تم پر سلام ہو، کیا میں داخل ہو جاؤں؟ جناب فاطمہ زہرا نے جواب دیا، اے رسول خدا، آپ پر بھی سلام ہو، تشریف لے آئیے۔ رسول خدا نے فرمایا، کیا اس کے ساتھ آ جاؤں جو میرے ہمراہ ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا، لیسا علیہ قناع، میرے سر پہ چادر نہیں ہے۔ کچھ ہی دیر بعد آپ نے سر پہ چادر لی اور فرمایا، علیک السلام یا رسول اللہ، ادخل ومن معک، اے خدا کے رسول، سلام ہو آپ پر، داخل ہو جائیے اس کے ساتھ جو آپ کے ہمراہ ہے۔ یعنی پردے کے بارے میں بتا رہی ہیں کس قدر، حالانکہ نابینا صحابی تھے رسول کے، لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ نابینا بھی ہو چاہے، لیکن جب تک انسان جو ہے کامل پردے میں نہ ہو، اس وقت تک اس کو کسی ایسے شخص کو نہیں بلانا چاہیے۔ 15 نمبر کی حدیث جو ہے اس میں جناب فاطمہ زہرا اور موت کے بعد بھی آپ کے حجاب کا خیال۔ اسماء بنت امیس نقل کرتی ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا کی حیات کے آخری ایام میں ان کے ساتھ تھی۔ ایک دن جنازہ اٹھنے کی کیفیت کے بارے میں گفتگو ہوئی تو پریشانی کے عالم میں فرمایا، کسی عورت کے جنازے کو ایک تختے پر لٹا کر مرد اور عورتیں اسے کس طرح اور کیسے اٹھاتے ہیں؟ حضرت زہرا دراصل حجاب اور عورت کی عظمت و عفت کا اظہار کرنا چاہتی ہیں کہ زندگی میں تو بہت سے لوگ پردہ کر لیتے ہیں، لیکن میں وہ ہوں جسے اپنی موت کے بعد بھی اپنے پردے اور نامحرم کے کاندھوں پر جنازہ جانے کا خیال ہے۔ لہٰذا فرماتی ہیں، میں اس بات کو بہت قبیح سمجھتی ہوں کہ عورتوں کو مرنے کے بعد ایک تختے پر لٹا کر اس پر ایک چادر ڈال دی جائے، جس سے عورت کے جسم کا حجم پھر بھی دیکھنے والوں کو نظر آتا ہے۔ مجھے کسی ایسے تختے پر نہ لٹانا، بلکہ میرے بدن کو چھپا دینا، خدا تجھے آتش جہنم سے چھپا لے۔ حضرت زہرا صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتی بلکہ امیر المومنین سے وصیت کرتے ہوئے فرماتی ہے، میں آپ کو وصیت کرتی ہوں کہ میرے لیے ایسا تابوت بنائیے گا جس کی شکل ملائکہ نے مجھے دکھائی ہے۔ اسماء بنت امیس کہتی ہیں، میں نے جب حجاب کے بارے میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی یہ پریشانی دیکھی تو ان کی خدمت میں عرض کیا کہ سرزمین حبشہ میں جنازوں کو اٹھانے کے لیے ایسے تابوت بنائے جاتے ہیں جو میت کے بدن کو اچھی طرح چھپا دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے درخت کی نرم و نازک شاخوں کے ذریعے سے اس تابوت کی شکل بنائی تو جناب فاطمہ زہرا بے انتہا خوش ہوئیں اور فرمایا، اے اسماء، میرے لیے بھی اسی تابوت جیسا گہوارہ بناؤ تاکہ میرا جسم غیر محرم کی نظروں سے چھپا رہے، خدا تمہیں آتش جہنم سے محفوظ رکھے گا۔
حدیث نمبر 16۔ رسول خدا نے ایک دن اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے دریافت کیا، خدا سے کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو، اس وقت میرے پاس فرشتہ موجود ہے جو اللہ کی جانب سے یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ تم جو چاہو گی خدا اسے پورا کر دے گا۔ حضرت فاطمہ نے جواب دیا، خداوند عالم کی بارگاہ میں حاضری کی لذت نے مجھے اللہ سے ہر قسم کے سوال اور خواہش سے روک دیا ہے، میرے دل میں اس کے سوا اور کوئی حاجت نہیں ہے کہ مجھے اپنے رب کا، مجھے اپنے اللہ کے دیدار نصیب ہوتا رہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ زہرا کی مہمان نوازی۔ حدیث نمبر 17۔ مدینے کی مسجد میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، اے مسلمانوں، میں بھوک سے بہت پریشان ہوں، کوئی مجھے مہمان بنا لے۔ رسول خدا نے کہا، آج کی شب اس شخص کو کون اپنا مہمان بنائے گا؟ حضرت علی نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں اسے اپنا مہمان بناؤں گا۔ حضرت علی نے گھر میں داخل ہونے کے بعد جناب فاطمہ زہرا سے سوال کیا کہ گھر میں کھانا ہے؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا، گھر میں چھوٹی بچی کی غذا کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم آج کی رات یہی کھانا مہمان کو کھلا کر ایثار کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اور بچے کیسے تھے کہ یہ کھانا جناب زینب کے لیے رکھا ہوا تھا، تو جب جناب زینب نے باتیں سنی تو کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے اور میں کھانا نہیں کھاؤں گی، آپ یہ کھانا مہمان کو کھلا دیجیے۔ یہ تھی تربیت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی، اور یہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بی بی زندان شام میں تھیں اور ایک بار جناب چوتھے امام نے، امام زین العابدین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بیٹھ کے جناب زینب نماز پڑھ رہی ہیں تو پوچھا کہ پھوپھی اماں، آپ جیسی عاشق خدا میں نے آج تک آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو بی بی نے سر جھکا کے کہا، اے سید سجاد، یزید کے یہاں سے جو کھانا آتا ہے وہ مقدار میں اتنا کم ہوتا ہے کہ بچوں کی بھوک نہیں مٹتی، تو میں اپنے حصے کا کھانا انہیں کھلا دیتی ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ اب کمزوری سے یہ حالت ہو گئی ہے کہ میں بیٹھ کر نماز پڑھتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ اثار و قربانی کس نے سکھائی؟ دیکھیں، بھرے ہوئے دسترخوان سے کھانا اٹھا کے کسی فقیر غریب مہمان کو کھلا دینا یا کسی یتیم اسیر کو کھلا دینا وہ بات دوسری ہوتی ہے، لیکن اگر ہو ہی نہیں اور تھوڑا سا ہو تو بجائے اس کے کہ اپنے بچوں کے لیے ہم تو بچا کے رکھیں گے کہ بھئی کھانا ہے تو ہمارا بچہ کھا لے، لیکن بی بی کا آپ دیکھیں اور بی بی کی تربیت کا اثر دیکھیں، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جو دکھایا کہ یزید کے ہاں سے کھانا اتنا کم آتا تھا تو بی بی اپنے حصے کا کھانا بچوں کو کھلا دیا کرتی تھی۔ بی بی فاطمہ زہرا کا اظہار ایک اور آپ کی حدیث 18 نمبر کی کہ ایک نو مسلم عرب نے مدینہ کی مسجد میں لوگوں سے مدد کی درخواست کی۔ رسول اکرم نے اپنے اصحاب کی طرف دیکھا کہ کون اس کی حاجت روائی کے لیے قدم بڑھاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی اٹھے اور اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکل گئے۔ وہ جہاں بھی گئے ناکام ہی لوٹے۔ مایوسی کی حالت میں مسجد کی طرف لوٹ رہے تھے، اچانک ان کی نظریں منزل فاطمہ پر پڑیں تو اپنے دل میں کہنے لگے، حضرت فاطمہ کا گھر نیکیوں کا سرچشمہ ہے۔ یہ سوچ کر دستک دے کر اس ضرورت مند کی داستان سنائی تو جناب فاطمہ زہرا نے کہا، اے سلمان، اس خدا کی قسم جس نے حضرت محمد کو برحق نبوت کے لیے مبعوث کیا، 3 روز گزر گئے ہیں، ہم اہل بیت نے کچھ نہیں کھایا۔ حسن حسین بھوک کی شدت سے بے قرار ہو کر کروٹیں بدل رہے تھے اور اب نڈھال ہو کر سو گئے ہیں، لیکن میں اس نیکی کو جس نے میرے دروازے پر دستک دی ہے مسترد نہیں کروں گی۔ یعنی جو کچھ بھی تھا بی بی کے پاس، اگر کھانے کا نہیں تھا تو کچھ چیزیں دے کے آپ نے سلمان کو رخصت کی اور کہا کہ اس سے ضرورت کو پوری کر لیں۔ حدیث نمبر 19 میں ہے کہ اخلاص فی سبیل اللہ،